ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وجاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخواني لمثل هذا فأعدوا تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سجاوار ہے جو ہم سب کا حقیقی مربی پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے
کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ضروریات کی تمام چیزوں کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس مقصد کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث کیا، اور ان تمام کو اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ان کے پیچھے مقصد لگایا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دے، اللہ کی طرف ان کو بلائیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو مشکل کشا، حاجت روا، جن کے ذریعہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان تمام کا رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی وہ موضوع میرے اور آپ تمام کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسا موضوع جو انسان کی زندگی کو بدل دے، ایسا موضوع جس کے اوپر غور کیا جائے تو انسان جتنے بھی فروڈی کام ہیں، جتنے بھی اللہ کے نافرمانی والے کام ہیں، جتنے بھی دنیا میں بسنے والے کام ہیں، ان تمام کو چھوڑ دے۔ میرا موضوع قبر، آخرت کی سب سے پہلی منزل۔ محترم حضرات، ہر نفس کو 4 دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں، دوسرا دنیا، تیسرا قبر، اور چوتھا آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر تیسرے دور یعنی قبر یا عالم برزخ، اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات جو یہاں پر موجود ہیں اپنی حاضری کا ثبوت دیں، اور جو باتیں بتائی جائیں ان کو دلوں پر نقش کر کے یہاں سے اٹھیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی میں بدلاؤ، ہماری زندگی کے اندر چینجنگ انہی خطبات کے ذریعے آتی ہے، کیونکہ دروس ہوتے ہیں، حاضری ہماری نہیں ہوتی، لیکن جمعہ کا دن ایسا دن ہے جس کو ہفتے کا سب سے بہترین دن، اور اس دن کے اندر جمعہ کا خطبہ جو انسان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے ان سے اپیل ہے کہ وہ خطبے کے اندر ایسے اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو کھلی رکھے کہ امام جو بیان کرے ان باتوں کو سنیں اور ان کو خود بھی یاد کریں، اور اپنے گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہیں، ہمارے خود کے بچے ہیں، ان کے درمیان ان کا تذکرہ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے اور ان کے بعد کی زندگی کے معاملات کیا ہیں۔ آج سب سے پہلے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان بن عفان صحابی رسول ہیں، ایسے صحابی جنہوں نے اللہ کے راستے میں انتہائی خرچ کیا تو ان کا لقب غنی پڑ گیا، عثمان غنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور وہ صحابی جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں اور ان کا لقب پڑا ذوالنورین، 2 نور والے، ان کے غلام حانی بیان کرتے ہیں جب حضرت عثمان بن عفان کسی قبرستان میں داخل ہوتے تو قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنا روتے
دیکھتے ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اتنا رونے کے بعد جب ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کو دیکھتے ہو تو آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس قبر کے سوالات میں کامیاب ہو گیا، جو اس قبر کے اندر کامیاب ہو گیا، اس کے آگے کے مراحل آسان ہوتے جائیں گے، اور جو اس قبر کے اندر پکڑا گیا، جس کا حال اس قبر کے اندر پکڑ میں آ گیا، اس کے آگے کے مراحل مشکل سے مشکل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے میں قبر کو دیکھ کر روتا ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں پر جو آج قبرستان میں جاتے ہیں۔ ایسے صحابی جو اللہ کے نبی کی 2 بیٹیوں کے داماد، وہ قبرستان میں کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ آج اپنے ماحول کا جائزہ لے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی غلطی کرے اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ صحابی قبرستان میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ اپنا معائنہ کریں۔ آج ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر، اپنے آپ کو حاضر رکھ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، ہمارا ماحول کیا ہے۔ ہم اکثر ایسا دیکھنے کو آتا ہے، مسلمان جنازے میں حاضر ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر نماز جنازہ کا انتظار کرتے ہیں، کب نماز جنازہ ہو اور قبرستان کے اندر جائے۔ اتنا برا حال ہے ہمارا۔ ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کی داستانیں سناتا ہے، کوئی اپنی کمائی کا ذکر کرتا ہے، کسی کے یہاں شادی ہے، اس کی شادی کی دعوت وہ قبرستان کے اندر دیتا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہے وہ ذکر قبرستان کے اندر کرتا ہے۔ جو جس کے لیے حاضر ہوئے، جس کے لیے دعا کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے لیے مسلمان دعا نہیں کرتے۔ غور کرو میرے بھائی، اپنے اندر جھانکو کہ ہم نے کیسی ایسے ماحول ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ ہم قبرستان میں جا کر کیسے ماحول کریٹ کرتے ہیں، ہم قبرستان کے اندر کیسے باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کے رشتے کا ذکر کر رہا ہے، اس کی بیٹی ادھر سے چلی گئی، اس کا رشتہ ادھر ہو گیا۔ قبرستان میرے بھائی ایسی جگہ ہے جہاں عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ آج میرا بھائی کسی کے کندھے پہ آیا ہے، کل مجھے بھی کوئی کندھے پہ لائے گا اور میری نماز جنازہ ہوگی، اور آپ کو قبر میں دفنایا جائے، اور آپ کو اگر تھوڑا سا بھی ہوش آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنی باتوں میں لگے ہیں، تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ سوچو میرے بھائی، قبرستان مسلمانوں کی حالت زار ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، قبر کھودنے والے کھود رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ نماز جنازہ کتنی دیر میں ہے، کتنا وقت لگے گا، یہ ہو گیا، کتنے آدمی باقی ہیں، دوڑ کے آؤ، اور قبرستان کے اندر آؤ اور باتیں کریں گے ہم۔ یہ حال ہے۔ اگر کوئی بھی بات غلط ہو تو آپ اشارہ کیجئے گا، انشاءاللہ خطبے کے بعد مولانا یہاں پر آپ غلط ہیں۔ میرے بھائی، یہ قبر یہ کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سعد بن معاذ ہیں، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب ان صحابی کا انتقال ہوا سعد بن معاذ کا، تو آسمان میں اللہ رب العالمین کا عرش حرکت میں آ گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے نماز جنازہ کے اندر 70,000 فرشتے آسمان سے اترے۔ جب ان صحابی کو قبر میں دفنایا گیا تو ان کو قبر نے دبوچا، اس قدر دبوچا کہ دائیں پسلی بائیں پسلی کے اندر، بائیں پسلی دائیں پسلی کے اندر۔ میرے بھائی، یہ کون سے صحابی؟ ایسے صحابی جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے آئے، اور ہم لوگ کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، کتنوں کا حق کھا رہے ہیں، کتنوں سے لڑائی جھگڑے ہیں، کتنوں سے باتیں بند ہیں، کتنے گھروں میں لڑائیاں ہیں، اور ہم قبر میں جائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے بیان کیا، اگر کسی کو قبر کے دبوچنے سے کسی کو چھٹی ہوتی، چھٹکارا ملتا، تو حضرت سعد بن معاذ کو ملتا۔
جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے آ رہے ہیں، اور ہماری تو غلطیاں بے شمار ہیں، ہم تو پلک جھپکتے گناہ کرتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوگا؟ غور کرو میرے بھائی، باتوں کو نظر انداز نہ کرنا، ان باتوں کو آج سے گاٹھ باندھ کر اٹھنا کہ انشاءاللہ آئندہ اگر قبرستان میں جائیں گے تو صرف عبرت حاصل کریں گے، آئندہ اگر قبرستان میں جائیں گے جس کے لیے گئے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ بیچارہ سوچتا ہے میرے جنازے میں آئے 150 250 300 400 لوگ، لیکن کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں۔ افسوس ہوتا ہے، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں ترکی نگاہوں سے کہ کوئی رفع الیدین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی کیا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، بس امام صاحب کے اللہ اکبر کا انتظار رہتا ہے کب سلام پھیرے، اور سب سے پہلے وہی لوگ باہر نکل کے اپنی چپلیں سنبھالتے۔ کیا فائدہ ہو؟ ایسے صحابی جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوں، ان کو قبر دبوچ رہی ہے، تو جو لوگ اس دنیا کے ابھی کے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرتے جائیے گا ان باتوں کے اوپر، ان باتوں کو نظر انداز مت کرنا۔ تیسرا، قبر میں میت سے فرشتوں کے سوالات۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب لوگ میت کو قبر کے اندر اتار دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، جو نیک مومن کی روح ہوتی ہے اس کو آتے ہیں، اس میت کو بٹھاتے ہیں بڑے ادب و احترام سے، اور اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو سوال کے جواب یاد ہے، سوچتے ہیں کہ دنیا میں رٹا مار کے گئے ہوئے ہیں، آخرت میں قبر میں بھی جواب دیں گے۔ سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ کہا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ تینوں سوال کے جواب دیتا ہے تو اس کے لیے ایک قبر کے اندر ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہنم کی۔ کھولنے کے بعد وہ شخص جہنم کے اندر جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جہنم کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں، ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہے ہیں، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں اگر تو نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوتی تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتی۔ پھر اس کے لیے جنت قبر کے اندر ایک اور کھڑکی کھولی جاتی ہے جس کے اندر وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اور پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں تو نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ اور اسی طرح کافر فاسق فاجر سے جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کو فرشتے بڑے ڈانٹ ڈپٹ کر اٹھاتے ہیں، ایسا نرمی والا انداز نہیں ہوتا، اور ان فرشتوں کی شکلیں بھی بڑی بھیانک ہوتی ہیں جو اٹھانے کے لیے آتے ہیں، وہ بٹھاتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے من ربک، کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا میرے نبی محمد ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں دین کیا ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت، اللہ اکبر، ان کو اسلام کی بنیادیں معلوم نہیں، ایمان کے ارکان، ایمان کے رکن معلوم نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مسجدوں میں صدائیں آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، مؤذن پکار کے بلاتا ہے آؤ مسجدوں میں کامیابی کی طرف، آؤ نماز کے لیے۔ کتنے مومن ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو آپ کے محلے میں مسجدیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں، اور کسی کا گھر زیادہ دور نہیں، ایک قدم، کسی کے 5 قدم، کسی کا آدھا کلومیٹر، کسی کا کچھ بھی نہیں، مسجدوں سے سٹ کر گھر ہیں، پھر بھی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے سب فنا ہونے والی ہے، ہمیں بھی ایک دن مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، ہمیں بھی رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، تیاری کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج ہی سے حد ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے، اللہ کو ناراضگی والے کام نہیں کریں گے، رب تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہو وہی کام کریں گے۔ چوتھا حکم، میت کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔
جو انسان مر جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیں دکھائی جاتی ہیں، جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہیں، اور وہ جہنمی ہے تو اس کے لیے جہنم اور اس کی ہولناکیاں اس کو دکھائی جاتی ہیں، جس سے اس کی روحیں کانپ اٹھتی ہیں. میرے بھائیوں، یہی حال رہا. اگر ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمیں بھی وہی منظر دیکھنے کو ملے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے. پانچواں رکن، قبر کے لیے تیاری کرو. اللہ کے نبی حضرت برا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے اور قبر تیار ہو رہی تھی. اللہ کے نبی قبر کے بازو میں بیٹھ گئے، کنارے بیٹھ گئے، اور اس طرح روئے کہ وہ زمین جو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے وہ زمین تر ہو گئی. اللہ کے نبی قبرستان میں بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اور اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ نیچے کی زمین تر ہو گئی ہے. سوچئے وہ نبی جس کو معصوم عن الخطا کہا گیا، سوچئے وہ نبی جو تمام انبیاء کا سردار، سوچئے وہ نبی جو سفارش کے لیے سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. ان کا حال دیکھیے کہ وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں، اس قدر رو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر کر نیچے کی زمین تر ہو گئی. اور اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو، اس چیز کے لیے تیاری کرو. یہ قبر جو تمہاری نظروں کے سامنے ہے یہ دنیاوی زندگی عمل ہے، اس کے اندر عمل کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنا لو. یہ قبر تمہیں کامیابی کا دروازہ اسی کے اندر دکھ جائے گا کہ تمہاری زندگی کیا ہونے والی ہے. کیونکہ دنیاوی زندگی محض 50 سال 60 سال 70 سال. اللہ کی پناہ، ابھی 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، مکرانے کے اندر ایک بچہ دروازہ کھینچ رہا تھا، 7 سال کا بچہ، وہ دروازہ اس کے اوپر آ کے گرا اور موت ہو گئی. ابھی 4 دن پہلے کا واقعہ. ہم 50 سال 60 سال یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ سے. بچہ کھیل رہا ہے، باہر آیا، دروازہ بند کیا، دروازہ اس کے اوپر آ کے گر گیا، ختم ہو گیا. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ دنیا آزمائش ہے. اور دنیاوی زندگی کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے. اب آپ سوچئے اللہ رب العالمین اور مثال دے رہا ہے قرآن کے اندر، دنیا کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر، مچھر جس کو آپ اپنے ہاتھوں سے مارتے ہو، اللہ رب العالمین اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے اگر اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا. سوچیے آپ ذرا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر اس کی اوقات مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے لڑ رہے ہیں. یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی مقصد حیات ہے. یہ آ جائے ہر کوئی میرا نام لے، فلاں وہ سب سے بڑا آدمی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پراپرٹی ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن قبر کے اندر لے کے کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے اندر اگر عمل نہیں تو سارے چیزیں واپس لوٹ کر آتی ہیں. انسان کے ساتھ جب دفنانے جاتے ہیں تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مال، اہل و عیال اور عمل. 2 چیزیں پلٹ کر آتی ہیں، مال اور اہل و عیال. ساتھ میں کیا جاتا ہے؟ عمل. اب آپ اپنے آپ کو آئینے میں رکھو، خود اپنے آپ سے سوال کرو کہ اللہ خدا نہ خواستہ میری آج ہی موت ہو جائے، میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا، اللہ رب العالمین کے پاس کیا لے کے جا رہا ہوں؟ خود سوال کرو اپنے آپ سے. انشاءاللہ اپنی اصلاح خود سے کریں گے نا، بڑی مضبوطی آئے گی آپ کے اندر.
اتنی مضبوطی آئے گی کہ تم بدل دو گے اپنے آجو باجو کے لوگوں کو، اپنے پاس ساتھ رہنے والے لوگوں کو بدل دو گے، لیکن شرط یہ ہے پہلے خود کو بدلو، خود کے اندر چینجنگ لاؤ، خود کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق بناؤ تاکہ زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہ قبر میں اللہ حضرت برا کی جو حدیث میں نے ذکر کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے لیے تیاری کرو۔ پانچواں ہے عذاب قبر۔ اس کے اندر 3 پوائنٹ ہیں۔ عذاب قبر یہ غیبی امور میں سے ہے، یعنی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ اگر کچھ لوگ یہ سوال کر دیں کہ اللہ رب العالمین عذاب قبر کو دکھاتا اور سناتا کیوں نہیں ہے، تو اس میں چند حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین کیوں نہیں دکھاتا۔ سب سے پہلی حکمت، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اتنا رحم کہ اس کے جتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے میرا بیٹا، میرا بھائی، میری بیوی، میرے بچے جن کو قبر میں دفنایا گیا، اور اسے پتہ چل جائے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو سوچئے کہ کیا وہ انسان سکون کے سانس لے سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس انسان کو سکون رہے گا یا نہیں؟ جس انسان کو یہ پتہ چل جائے میرے باپ کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، میرے بچے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، کیا وہ انسان سکون سے رہ سکتا ہے کیا؟ آپ سوچئے خود اور خود جواب دیجئے۔ اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ہے کہ تمہارے دلوں کے سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کو چھپا کر رکھا کہ یہ عذاب تمہیں دکھایا نہیں جاتا، اگر دکھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ بے سکون ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا، اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ جس کو دفنایا گیا میت کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ جیسے میں آپ کے درمیان خطبہ دے رہا ہوں، اب میرا انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین نے میری زندگی کے اندر میرے سارے عیب چھپا کر رکھے، کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں۔ آپ جب بھی ذکر کرتے ہو مولانا آفاق اچھے آدمی ہیں، مولانا آفاق اچھے ہیں، لیکن جب مجھے قبر میں دفنایا گیا اور مجھے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سوچو گے؟ دنیا میں تو ایسا بنتا تھا، قبر میں پتہ چلا اس کا کیا ہو رہا ہے، تو وہ میت کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین عذاب قبر کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے۔ تیسری وجہ قبر کے عذاب کو چھپا کر رکھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، یا اگر تم مردے کی چلاہٹ کو سن لو کہ اس کے اندر قبر کے اندر ایسا ایسا عذاب ہو رہا ہے، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اتنا بھیانک عذاب ہوتا ہے، اتنی تیز چیخ ہوتی ہے کہ جن اور انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہیں سب اس کی آواز کو سنتی ہے۔ سوچئے، اللہ کے نبی نے کہا اگر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو قبر کے عذاب کو سنا دے یا دکھا دے، تو تم اپنے مردوں کو لاوارث چھوڑ دیتے، اس کو دفناتے نہیں، تم ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے۔ جیسے کرونا کال کے اندر کیا حال ہوا، مسلمانوں کو صرف بیماری کا پتہ چلا کہ اس بیماری کو پھیلتی ہے، لوگ بول رہے ہیں جلدی لے جاؤ میرے گھر سے، گھر کے اندر نہیں، ہاسپٹل سے سیدھا دفنا رہے ہیں، ایسا پھینک رہے ہیں جیسے کوئی لاوارث لاشیں ہوں۔ جب تمہیں اس کی اتنا ڈر ہے کہ اس کو چھونے سے ہمیں بیماری ہو سکتی ہے، اگر تم اس کے عذاب کو سن لیتے، اس کی تکلیفوں کو، اس کی چیخ کو سن لیتے، تو تم کبھی بھی اپنے مردوں کو دفناتے نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عذاب قبر کو چھپایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے لیے دعا کر سکو، تاکہ آپ اپنے مرنے والے بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا سکو، آپ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکو، آپ کہہ سکو اے اللہ رب العالمین میرا بھائی جو کل میرے ساتھ تھا آج زمین کے اندر ہے، اے اللہ رب العالمین اگر اسے عذاب ہو رہا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف عطا فرما، اے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں سکون عطا فرما، اس کو آخرت میں سکون عطا کر۔ ایسی دعائیں نکلتی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے عذاب ہو رہا ہے تو ہم دعا بھی نہیں کریں کہ اس کی گناہ کی سزا اس کو دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو مل ہی رہی۔ تو میرے بھائی
سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم کون کون سے عمل کریں، کون کون سی زندگیاں ہیں، اور قبر یہ کیسا ماحول ہوگا، اس کے اندر کیسی حالت ہوگی۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عذاب قبر یہ برحق ہے، اس میں شک نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی گزر رہے تھے 2 قبروں کے پاس سے، اور یہ حدیث ہماری نوجوان نسل کے لیے اور آج کے لیے اور جتنی بھی مائیں اور بہنیں حاضر ہیں ان تمام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی گزر رہے تھے، 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو عذاب ان لوگوں کے حساب سے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو عذاب ان لوگوں کے حساب سے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو عذاب ایک تو چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ چغل خور یعنی ایک بھائی کی بات سنا، دوسرے سے بیان کر دیا، دوسرے کی سن کے واپس پہلے کو بیان کر دیا، اور دونوں بھائیوں میں اختلاف، لڑائیاں، جھگڑا۔ اور پیشاب کرتے ہیں، آج کے نوجوان جہاں چاہتے ہیں کھڑے ہو کر ایسا پیشاب کرتے ہیں کہ سارے کپڑوں پہ پیشاب کے چھینٹے گرتے ہیں، سارے ایسی حالت، کوئی پاکی کا خیال نہیں، بس پیشاب کر دیا، سکون ایسا ملتا ہے پیشاب کے بعد جیسے زندگی مل گئی۔ سوچو جب وہ نکلتا ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے، تو اس سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں، اے اللہ تو نے اس فضلات کو میرے اندر سے نکال دیا، میری زندگی کے اندر سکون عطا کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، پیشاب کیا ایسا دوڑتے ہیں، پورے کپڑے خراب۔ اب یہ آج کے لوگوں کے حساب سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اکثر ایسا کر رہے ہیں، اکثر، کوئی بھی شامل ہے اس میں، ہر کوئی اس میں شامل۔ پیشاب پاخانہ کرتے وقت اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ قبر کے چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جتنی بھی باتیں قبر اور آخرت کے متعلق بیان کی، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں 5 وقتہ پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھی قبر کے حساب کو آسان بنائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، قوموا للصلاة۔